اگر فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے، کشادہ ہے کرسی اللہ رب العالمین کی کرسی، آسمانوں اور زمین سر، آسمانوں پر بھی وسیع ہے، زمین پر بھی وسیع ہے، کشادہ ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کی کرسی کے نیچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ کرسی کے، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے، اس کرسی کے چاروں اطراف 4 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے 4 منہ ہیں، اور ان فرشتوں کا جو سر ہے وہ اللہ کی کرسی کے سامنے ہے، اور ان کے جو پاؤں ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور جو ان کے جو 4 منہ ہیں، فرماتے ہیں ایک منہ ابو البشر، انسانیت کے جو باپ آدم علیہ السلام یعنی انسانی شکل میں، اور جو دوسری شکل ہے چوپایوں کے جو سردار بیل کی شکل کا منہ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو درندوں کے جو سردار ہیں شیر کی شکل، اور جو چوتھی شکل ہے وہ ہے پرندوں کے جو سردار گدھ کی شکل کا منہ ہے ان کا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر فرشتہ جو پہلی شکل، ہر فرشتے کے جو 4 منہ ہے، 4 شکلیں ہیں، انسانی شکل، جو انسانی شکل والا منہ ہے اس سے اللہ رب العالمین سے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ رب العالمین سے انسانیت کی رزق روزی کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ اور جو دوسری شکل ہے بیل والی، اس سے چوپایوں کے لیے وہ دعا کرتا رہتا ہے، اور جو تیسری شکل ہے شیر والی شکل سے جو درندے ہیں ان درندوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے فرشتہ، اور جو چوتھی شکل ہے گدھ والی، وہ پرندوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتہ کتنا عظیم، کتنا بڑا، اور 4 منہ والا، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ فرشتے ہیں، اور کرسی تو وسیع ہے، وسیع کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے بھی اللہ رب العالمین کی کرسی وسیع اور کشادہ ہے۔ یہ قدیم فلکیات والوں کا ایک نظریہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے پوری، وہ ایک پیاز کی طرح ہے، پیاز جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ بھی اسی پیاز کی طرح چھلکوں پر مشتمل ہے، گول ہے، اور اندر اس کا گودا ہے، وہ گودا زمین ہے، وہ گویا مرکز عالم ہے، دنیا کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے، اور اس سے اوپر ایک کرہ ہے، ہوا کا، پانی کا کرہ، پانی ہے، پانی کا کرہ ہے، اور اس سے اوپر پھر ہوا کا کرہ ہے، اس کے اوپر چاروں طرف پھر آگ کا ایک کرہ ہے، وہ اس آگ کے اوپر پھر یہ جو فلکیات، پہلا فلک، پہلا آسمان، پہلا آسمان چاروں طرف مکمل۔ اب دیکھیں جیسے عام طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ بالکل ہمارے برابر نیچے، تو آسمان وہاں بھی تو آسمان ہوگا نا، تو پھر آسمان بھی مکمل ہے نا۔ تو یعنی جیسے پیاز کا ایک چھلکا ہے، تو اسی طرح یہ چھلکے پوری کائنات میں چھائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا آسمان ہے، اس کا چھلکا ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، وہ پھر سب پہ حاوی ہے، پھر چوتھا آسمان، پھر وہ تیسرے پر بھی حاوی ہے مکمل، اور پھر 5واں آسمان اسی طرح، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 7واں آسمان پھر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی پھر 7واں آسمانوں پر بھی چھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش پھر اللہ کی کرسی پر بھی چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے ویسے بھی اللہ رب العالمین پہلے میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو اسم گرامی ہے اللہ، لفظ اللہ، یہ گویا اس ہماری جو کائنات ہے، ہماری اس کی روح ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بندہ بھی مر جائے گا یا کافر ہو کر اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا، تب قیامت آ جائے گی۔
تو اللہ کے نام کی وجہ سے قیامت نہیں آتی، جب اللہ کا نام نہیں رہے گا تو قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض،